السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام مسلم زبان ہے اور میں اس چینل پہ کوئی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو مزید لیے چلتا ہوں یہ شعر نمبر 5 کی تشریح کی طرف، اور شعر نمبر 5 کی جو تشریح ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ سنیں کہ شعر نمبر 5 کون سا ہے۔ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے۔ فطرت کے معنی ہے یعنی عادت، امی امانت دار، ممکنات یعنی ممکن بنانا، زندگانی زندگی کو، جہاں کے جوہر، جہاں مطلب یعنی دنیا، عالم، جوہر مین قیمتی ہونا، مضمر کے معنی چھپا ہوا یا مخفی یا مضمر سیکرٹ جس کو کہتے ہیں، کا گویا امتحان تو ہے، یعنی تو گویا ایسا ہے کہ تو سارے جہان کے لیے کیا ہے، یعنی امتحان ہے۔ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تیری فطرت زندگی کے ممکنات کی امین ہے، تیری فطرت امین ہے، امانت دار ہے، اور جہاں کے پوشیدہ کمالات کا تیری ذات معیار اور کسوٹی ہے، ان جہاں میں جتنے جو پوشیدہ کمالات ہے کا گویا تیری ذات معیار اور کسوٹی ہے۔ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس شعر کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے، ایک تشریح تو میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اے مسلمان، اللہ تعالیٰ نے تیری فطرت میں ترقی کی غیر محدود انلمیٹڈ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہے، سپرد کی ہوئی ہے، تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں پیدا کر دی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صلاحیتیں بھی تو موجود ہے، اس لیے تو اپنی اہمیت کا صحیح شعور پیدا کر، یعنی تیرے اندر شعور آنا چاہیے اور تجھے کامن سینس سے کام لینا چاہیے، اویئرنیس سے کام لینا چاہیے۔ اگر تو نے اپنی صلاحیتوں کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، تو یہ کائنات گویا کہ امتحان میں فیل ہو جائے گی۔ امتحان میں فیل کیوں ہو جائے گی؟ وجہ کیا بنے گی؟ وجہ یہی بنے گی کہ مسلمان جب اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ ترقی مل سکتی ہے اور ساری دنیا پہ ان کا مطلب یہ کنٹرول آ سکتا ہے۔ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہی ہو، لیکن یونٹی ان کے اندر نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سی نعمتوں کو مخفی رکھا ہے، مخفی رکھا ہے مطلب انہیں چھپا ہوا، چھپا کے رکھا ہے، اور اگر تو نے ان کو مسخر نہیں کیا، اگر تو ان یعنی جو نعمتیں ہیں، ان نعم کو اگر تو مسخر کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تو اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا۔ اس کائنات کا مقصد کیا تھا؟ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے کیوں تخلیق کی؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ بات بھی مشہور ہے، یہ بات بھی تو میں سنتے آیا ہوں، میں دیکھ کے آیا ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے یا فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے خود کو ظاہر کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ مجھے جانیں، پہچانیں، میری شناخت ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود کو ظاہر کرنے کی کوشش کی، یہ دنیا تخلیق کی، اور اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ جنس ہے، چاہے وہ انس ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ پرندے ہیں، چاہے چرند ہے، تو یہ ساری مخلوقات جتنی بھی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کائنات کا چلانے والا کوئی ہے۔ تو بہرحال اس شعر کی تشریح تو یہ بھی ہے، ایک دفعہ پھر میں ایک تشریح کرتا ہوں، اور ایک تشریح بھی ہے کہ شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کو ان کا مقام، ان کا جو سٹیٹس ہے، جو اہمیت ہے، جو امپورٹنس ہے اور جو مقصد ہے، یاد دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے بنائی ہے، تو اس کائنات کا راز ہے، اور اس زندگی میں ترقی کرنے، پھلنے پھولنے کی جتنی جو صلاحیتیں ہیں، جو طاقت ہے، امانت کے طور پر تیری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھ دی ہے۔ اس دنیا میں ساری جو صلاحیتیں ہیں، جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں، پوشیدہ صلاحیتوں کو پرکھنے کا جو معیار ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، اے مسلمان تو ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تیرے ذریعے سے یہ دنیا پر ظاہر ہوں گی، مطلب اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلانے والا ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے کہ دنیا کو پتہ چلے گی کہ یہاں پہ یہ جو مسلمان ہے اپنی جو ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے اور تبلیغ کا کام جو کر رہا ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا میں تشریف لائے ہوئے تھے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تو 1400 سال گزرے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ لہٰذا یہ جو مسلمان امت ہے، تو اس امت کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ یہ امت افضل امت کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟
یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ساری عالم کے لیے، ساری دنیا کے لیے یعنی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو پھیلانے کی انہوں نے جو سعی کی تھی، انہوں نے جو محنت کی تھی، اسی محنت کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم بھی ان کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، جو دین اسلام ہے، ان کو پھیلانا پڑے گا۔ اور ہر انسان کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ ہم ہر انسان، چاہے ہمارے ذہن میں کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس دین کو پھیلانے کی ہم کوشش ضرور کریں گے۔ اس لیے اپنی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں مسلمان، اور اپنی صلاحیتوں سے بھرپور کام لے کر اس مقصد کی تکمیل یعنی کرو۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہوا ہے یا پیدا کیا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ کبھی کبھار میں یہ بھی سوچتا ہوں، اور یہ سوچتا کیوں ہوں؟ سوچتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر سوچ پیدا کر رکھی ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ ہر انسان خود کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ مطلب یعنی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد یعنی وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کی عمر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر بچے یعنی کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ اسکول میں چلے جاتے بھی ہیں، اسکولوں میں بھی جاتے ہیں، لیکن ان کی سوچ مطلب آہستہ آہستہ کھلتی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں جب ان کے سامنے ارد گرد ان کا ماحول ادھر ادھر وہ یعنی ٹک ٹاک کا ہو، تو ظاہری بات ہے کہ وہ ٹک ٹاک میں خود کو تھوڑے ہی عرصے میں مشہور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں، میری تعریف کریں اور میری بیوٹی کی تعریف کریں۔ زیادہ تر لوگ، میں یہی کہتا ہوں، تو بیوٹی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی انسانوں کو خوبصورت پیدا کیا ہوا ہے، لہٰذا ہر انسان کے اندر یہ صلاحیتیں ہونی چاہیے، اور ہر انسان کے اندر صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن ہم یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے بیوٹی نہیں پیدا رکھی، یا ہمارے اندر بیوٹی نہیں ہے۔ تو ہر انسان کے اندر بیوٹی ان کے اخلاق کی ہونی چاہیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہوا ہے کہ جو کسی کے پاس یہ صلاحیتیں نہیں ہیں، اے مسلمان، ان صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کیجیے۔ اپنی صلاحیتوں سے یعنی فائدہ اٹھائیں، اس مقصد کی تکمیل کرو جس کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے، کیونکہ حقیقت میں مسلمان ہی اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ یعنی مسلمان کے علاوہ اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ اس ڈیوٹی کو، اس تبلیغ کو یعنی اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ یعنی جن اشیاء سے یا جن چیزوں سے دنیا میں یعنی ممکن ہوتی ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ دین ہے، اسی دین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلانے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ کام تو پہلے عرب سے اللہ تعالیٰ لے رہا تھا، لیکن عرب کا جو علاقہ تھا، ظاہری بات ہے کہ جہاں پہ دین پھیلانے کی کوشش کرنے والے کم ہوں گے، یا وہاں پہ لوگ یعنی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والے بن جائیں گے، یا اسی طرح ہم مسلمان جو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام جو لے رہا ہے، آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو اگر پتہ نہ ہو تو ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے، ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اب یہ جو مسلمان ہے، جو پاکستان ہے، تو اس میں جو رائبنڈ ہے، بہت سارے بڑے بڑے مرکز اور جگہوں میں بھی ہے، تو لوگوں کو یہ ہونا چاہیے، یہ علم ہونا چاہیے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ جو فارن کنٹری سے لوگ جو آتے ہیں، تو وہ کیوں آتے ہیں؟ تاکہ وہ وہاں پہ مسلمان جب ہو جاتے ہیں، اسلام جب وہاں پہ وہ لے آتے ہیں، تو اسلام لانے کے بعد ان کو ایک ڈیوٹی دی جاتی ہے، ان کو ایسا ماحول ملنا چاہیے ہوتا ہے، ایسا ماحول ان کو چاہیے ہوتا ہے جس ماحول میں وہ مطلب یہ نہیں رہے، اور پھر ان کا جو ایمان ہے اس میں مزید ترقی آتی جائے۔ بہرحال تو زیادہ تر لوگ وہاں سے باہر فارن کنٹری سے یہاں کا رخ کرتے ہیں، ایسی جگہوں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کا جو اسلام ہے یا جو وہ پیغام یعنی جو پیغام ان تک ہمارے ذریعے سے پہنچ گیا تھا، تو اسی پیغام کے ذریعے سے وہ مزید یعنی تقویت حاصل کرنا چاہتا ہے، یا وہ مزید یعنی یعنی پکے مومن بننا چاہتے ہیں۔ مسلمان ہی اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ یعنی ان اشیاء سے یا جو دنیا میں جتنی بھی جو چیزیں ہیں، ترقی کی جو صلاحیتیں ہیں یا جو چھپے ہوئے خزانے ہیں، ان خزانوں کو نکالنے کی جو چابی ہے مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے۔ ان کی حفاظت اور ان کا جو کھوج لگا کر یعنی پتہ چلانے کی جو صلاحیت ہے انسانیت کی فلاح کے لیے، یعنی ہمیں لانا، یعنی یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کی حفاظت کریں گے،
اے مسلمان اس آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کرو. پورا اترنے کی کوشش کیوں کرو؟ کیونکہ یہ جو دنیا ہے، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہوا ہے، تو ہمارے جو پیدا ہونے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین کو یعنی پھیلانے کا کام ہے. ہر مسلمان کے ذمہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ اس تبلیغ کا کام یعنی وہ ان کے ذمے فرض کیا گیا ہے. لہٰذا ہمیں بھی مسلمان ہونے کے ناطے اس دین کو پھیلانے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس شعر کی تشریح آپ کو یعنی سمجھ آ جائے گی، آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اس شعر کی تشریح کیا ہے. لہٰذا آپ کو اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ کو یعنی جو ویڈیو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تاکہ آپ سب کو یعنی فائدہ پہنچتا چلے جائے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شیئر سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.